صلاة الله وسلام على معلم الإيمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ وصححہ الامام الالبانی رحمہم اللہ۔ میرے بھائی، ملاقات کے اسلامی شریعت میں کچھ آداب ہیں۔ ایک اہم ادب یہ ہے کہ جب ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کرے تو مصافحہ کرے۔ مصافحہ کا فائدہ بتاتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ چنانچہ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ اور ایسے ہی آپ وہ حدیث دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایسے ہی آپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ طویل حدیث دیکھیں جس میں آپ کے توبہ کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جو صحیح بخاری میں مروی ہے۔ اس میں کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں مصافحہ کا طریقہ موجود تھا۔ اور ایسے انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ یمن والے آئے ہیں، یہ بڑے نرم دل ہیں۔ اور پھر اس حدیث میں ہے کہ یمن والے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصافحہ کا آغاز کیا ہے، مصافحے کی شروعات کی ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ یہ لفظ کی مصافحہ کس نے پہلے شروع کیا؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے یا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن والوں نے سب سے پہلے یمن والوں نے مصافحہ کا طریقہ شروع کیا ہے، یہ انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور ایسے ہی امام بخاری نے ادب المفرد میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ سلامی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنے بھائی سے مصافحہ کر لیں۔ من تمام التحیہ ان تصافح اخاک۔ مصافحہ یہ ملاقات کے وقت سنت ہے، یہ سلام کی تکمیل ہے اور اس سے انسیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا فائدہ آپ سن چکے کہ اس کے ذریعے سے مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب دونوں ایک دوسرے سے بشاشت کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک دوسرے سے امن محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور خوف دور ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ مسجد میں صلاۃ ختم کرنے کے بعد، فرض صلاتوں کے بعد اپنے امام سے جا کے مصافحہ کرتے ہیں یا دائیں بائیں والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب دو شخص آپس میں ساتھ میں آئے، پہلے سے ملاقات ہے، ساتھ میں مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ میں صلاۃ ادا کی، اب سلام پھیرنے کے بعد مصافحہ کس لیے؟ شریعت سے ثابت ہونا چاہیے۔ اگر یہ سنت ہے، اگر یہ مستحب ہے، اگر یہ شریعت کا حصہ ہے، اسے اگر آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کی تعلیم دی ہے اور تمام برائیوں سے روکا ہے۔ تو آپ کی شریعت میں جب اس کی تعلیم موجود نہیں ہے تو پھر یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس لیے اسے بدعت قرار دیا جائے گا۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں
جو ہے لجنہ دائمہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی شخص نے صلاۃ سے پہلے ملاقات نہیں کی تھی، مصافحہ نہیں کیا تھا، اس کی ملاقات وہ مسجد میں پہنچا اور وہ اس کے بغل میں کھڑا ہوا اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو سلام پھیرنے کے بعد مصافحہ کیا جا سکتا ہے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، چاہے انسان اس کے دائیں ہو یا بائیں ہو، لیکن ایسا سلام پھیرنے کے بعد شرعی اذکار کے بعد مصافحہ کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی امام نے سلام پھیرا اور اس کے بعد میں فوراً ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس کو صلاۃ کا کوئی حصہ سمجھ رہے ہیں، تو اس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں اور اس کا کوئی خاص مستند نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک فائدے کی بات یہاں پر ہم مصافحے کے تعلق سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چھوٹے بچوں سے بھی مصافحہ کرنا اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا یہ بھی ملاقات کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اور چنانچہ امام بخاری نے ادب المفرد میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ سلمہ ابن وردان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے سلام کرتے تھے اور میں بھی وہاں تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں بنو لیث کا مولا ہوں، غلام ہوں۔ تو آپ نے میرے سر پہ 3 بار ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی، بارک اللہ فیک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے سلام کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا یہ جو ہے شفقت و رحمت کی نشانی ہے اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ مصافحہ کے بارے میں میرے بھائیوں، مصافحہ ہمیشہ 2 ہاتھوں سے ہونا چاہیے، یعنی ایک مصافحہ کرنے والے کا ہاتھ اور ایک جس سے مصافحہ کیا جا رہا ہے، یعنی ایک میرا ہاتھ ایک سامنے والے کا ہاتھ۔ تو اس طرح سے 2 ہاتھوں سے مصافحہ ہونا چاہیے، 4 ہاتھوں سے مصافحہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مصافحہ ہونے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، مصافحہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ مصافحہ کہتے ہیں، صفح عربی زبان میں کہتے ہیں ہتھیلی کے اندرونی حصے کو، اندرونی حصے کو دوسرے کے اندرونی حصے سے ملنے کا نام مصافحہ ہے، یعنی میرا ایک ہاتھ اور سامنے والے کا ایک ہاتھ، اس طرح 2 ہاتھوں سے مصافحہ ہو، 4 ہاتھوں سے مصافحہ نہ کیا جائے۔ مصافحہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے، چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ آپ ان سے بیعت بھی لیتے تھے تو زبان سے بیعت لیتے تھے، آپ کہتے تھے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی اور وہ بیعت پوری ہو جاتی تھی۔ آپ جو ہے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت اجنبی عورتوں سے نہیں کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی کہا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر درمیان میں کپڑا ہو یا اور کوئی حائل ہو اس طرح ہاتھ ملایا جائے تو درست نہیں ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور ایسا کرنا بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ مصافحہ کرتے وقت میں اگر جس شخص نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے دوسرے شخص سے مصافحہ کرنے کے لیے، تو جس نے ابتدا کیا ہے وہ جب تک اپنا ہاتھ نہ نکالے تب تک دوسرے آدمی کو اپنا ہاتھ نہیں چھوڑانا چاہیے، یہ ایک ادب ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص مصافحہ کرتا تو اس وقت تک آپ اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ نہ چھڑا لیتا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، ملاقات کے وقت کیا ملاقات کے وقت سامنے والے کے لیے قیام کیا جائے، کھڑا ہوا جائے؟ میرے بھائیوں، قیام کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس کے سر پہ دائیں بائیں جو ہے لوگ کھڑے ہیں اس کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے۔ ایک تو یہ ہے، یہ ظالموں اور جابروں کا طریقہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اگر کوئی شخص آیا ہے تو اس کی آمد پر آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کرے اور اس کو اس کی جگہ پر بیٹھائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر دیکھتے ہی کھڑے ہو جائے۔ تو جہاں تک اس کا مسئلہ ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، بتایا گیا کہ جابر و ظالم کا طریقہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر حفاظت کی ضرورت ہو، اگر جو ہے کیا نام ہے اس کی ضرورت ہو، یا دشمنوں کے سامنے رعب ظاہر کرنے
ہو یا کوئی ایسا موقع ہو تو اس موقع کے لحاظ سے ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کا استقبال کرنا اور اس کو اس کی جگہ پر لے جا کر کے بیٹھانا یہ جائز ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے کئی دلائل اس سلسلے میں مل جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ موطا میں امام مالک رحمہ اللہ نے اکرمہ بن ابی جہل کے جو ہے اسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ اسلام لے کر کے، جب یہ مسلمان ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے خوشی کے ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو ہے آپ کے اوپر اس وقت چادر بھی نہیں تھی اور آپ نے ان سے بیعت کی۔ اسی طرح سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے قصے میں یہ بات مذکور ہے صحیح بخاری میں کہ جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے آگے بڑھ کر کے تیزی سے چل کر کے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان سے سلام کیا، مصافحہ کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ اور اسی طرح سے جو ہے بہت سارے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے آگے بڑھنا، آگے بڑھ کر کے استقبال کرنا، کھڑے ہونا یہ درست اور جائز ہے۔ البتہ دیکھ کر کے ہی کھڑے ہو جانا یہ درست نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور جو امام بخاری نے جسے تعلیقاً ذکر فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمثل لہ عباد اللہ قیاما فلیتبوأ بیتا من النار، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو کر مجسمہ کی صورت بنے رہیں، کھڑے رہیں اس کی تعظیم میں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بڑی سخت حدیث ہے۔ ابو داؤد میں بھی الفاظ معمولی سے اختلاف کے ساتھ ابو داؤد میں اس طرح آیا ہے، من احب ان یمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو کر کے اس کا کھڑے ہوا کریں، لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں اس کی تعظیم میں، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہرحال دیکھ کر کے کھڑے ہونا اور کھڑے رہنا جب تک کہ وہ شخص بیٹھ نہ جائے، اور کھڑے ہو کر کے تعظیم کرنا، دیکھتے ہی کھڑے ہو جانا، یہ شرعی لحاظ سے جو ہے ناپسندیدہ ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ملاقات کے وقت میں کیا ایک دوسرے کو بوسہ دیا جائے؟ اس کا بھی حقیقت میں سلف صالحین کی عادت نہیں تھی کہ وہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ شرعی طور پر یہ ثابت ہے کہ ایک دوسرے کو بوسہ دینے کے بجائے سلام کر کے مصافحہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے اور صحیح ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص جب اپنے ساتھی سے ملاقات کرے کیا اس کے لیے جھک جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کیا اسے اپنے سے چمٹا لے اور اسے بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا اسے مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر چاہتا ہے تو مصافحہ کر لے، یعنی مصافحہ بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ جھکنا نہیں چاہیے، بوسہ بازی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ گلے مل سکتے ہیں، خاص طور سے اگر سفر وغیرہ سے آئے ہوں یا سفر سے نہ آئے ہوں تو حضر میں بھی بلا سفر کے بھی کبھی کبھار معانقہ کیا جا سکتا ہے، ملاقات فرط محبت سے ملاقات، سینے سے سینہ اور گلے سے گلا ملایا جا سکتا ہے۔ البتہ باپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو بوسہ دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بوسہ دیا ہے، اور یہ مشہور احادیث ہیں اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، اس لیے یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ البتہ جیسا کہا گیا نہ جھکنا جائز ہے اور نہ ہی رکوع اور سجدہ کرنا جائز ہے، بلکہ یہ جو ہے سجدہ کرنا، کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، سجدے میں گر پڑنا، زمین پہ اپنا سر لگا دینا، یہ انتہائی غیر معقول اور انتہائی سخت ممنوع ہے، حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں آئیے ہم وہ حدیث سنتے ہیں جو عبداللہ ابن عباس جو معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
معاذ رضی اللہ عنہ ایک بار ملک شام گئے. یہ جو ہے مسند احمد کی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. معاذ رضی اللہ عنہ ملک شام گئے. وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو سجدہ کرتے ہیں. پوپ اور پادریوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. جب وہ لوٹ کے آئے تو انہیں لگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اور پہنچے اور پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ یہ کیا پہلے تم کبھی ایسا نہیں کرتے تھے اور نہ میں نے ایسا کرنے کی تعلیم دی ہے، یہ تم اپنی طرف سے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک شام گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے علماء اور عبادت گزاروں کا سجدہ کیا کرتے تھے. میرے دل میں آیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرو. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن عورت کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. پھر کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے سجدہ کرے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجدہ کرنا درست نہیں تھا تو اور کسی کے لیے سجدہ کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ سجدہ کرنا یہ صرف اللہ کے لیے زیبا ہے، اللہ کے شایان شان ہے. اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ پیشانی اللہ نے بلند بنائی ہے، اسے عزت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جھکنا چاہیے. اور جب بندہ اس پیشانی کو جو اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں جھکاتا ہے، جب اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے، زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز و بے بس کر دیتا ہے اور لاچارہ بتا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حالت بہت پسند آتی ہے اور اس حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، اس سجدے کی حالت میں جو سجدہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے، اس حالت میں اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بہرحال یہ عظیم الشان عبادت ہے، جس عبادت کو اور کسی کے لیے کسی کی طرف پھیرنا جو ہے شرک ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہم انسانوں کو عزت عطا فرمائی ہے، اس عزت کو ہم باقی رکھیں اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ جھکیں، نہ سجدہ کریں، نہ رکوع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملاقات کے جو صحیح آداب ہم کو بتائے ہیں، ان آداب پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.